بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 5واں باب ہے کلیات خمسہ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ فصل کی تعریف پر اعتراض ہوا تھا، اس کے 2 جوابات دیے گئے تھے۔ سارا سبق ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور عبارت کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت دیکھ لیں۔ الثالث الفصل وهو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته فإن مميزه عن المشاركات في الجنس القريب فقريب وإلا فبعيد. أي شيء اعلم أن كلمة أي موضوعة في الأصل ليطلب بها ما يميز الشيء عما يشاركه فيما أضيف إليه هذه الكلمة. مثلا إذا أبصرت شيئا من بعيد وتيقنت أنه حيوان لكن ترددت في أنه هل هو إنسان أو فرس أو غيرهما تقول أي حيوان هذا، فيجاب عنه بما يخصصه ويميزه عن مشاركاته في الحيوان. إذا عرفت هذا فنقول إذا قلنا الإنسان أي شيء هو في ذاته كان المطلوب ذاتيا من ذاتيات الإنسان يميزه عما يشاركه في الشيئية، فيصح أن يجاب بأنه حيوان ناطق، فيلزم صحة وقوع الحد في جواب أي شيء، وأيضا يلزم ألا يكون تعريف الفصل مانعا لصدقه على الحد، وهذا مما استشكله الإمام الرازي في هذا المقام. وأجاب عن هذا صاحب المحاكمات بأن معنى أي وإن كان بحسب اللغة طلب المميز مطلقا، لكن أرباب المعقول اصطلحوا على أنه لطالب مميز لا يكون مقولا في جواب ما هو، وبهذا يخرج الحد والجنس. وإذا وللمحقق الطوسي ها هنا مسلك آخر أدق وأتقن، وهو إنا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنسا بناء على أن ما لا جنس له لا فصل له، وإذا علمنا الشيء بالجنس فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجنس، فنقول الإنسان أي حيوان هو في ذاته، فتعين الجواب بالناطق لا غير، فكلمة شيء في التعريف كناية عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشيء عن المشاركات في ذلك الجنس، وحينئذ يندفع الإشكال بحذافيره۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تیسری قسم فصل ہے اور یہ وہ ہے جو بولی جاتی ہے کسی چیز پر ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں، اس لیے کہ تمییز کرنے والی اس کے مشارکات سے جنس قریب میں تو وہ قریب ہے وگرنہ وہ بعید ہے۔ ایو شیء، آپ جان لیجئے کہ کلمہ ایون اس کو وضع کیا گیا ہے اصل میں تاکہ طلب کیا جائے اس کلمہ سے وہ چیز جو چیز کو جدا کر دے ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ شریک ہیں اس جنس میں جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے اس کلمہ کی۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے کوئی چیز دور سے دیکھی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ حیوان ہے، لیکن آپ کو تردد ہوا اس بات میں کہ کیا وہ انسان ہے یا فرس ہے یا ان دونوں کے علاوہ ہے، تو آپ یہ کہیں گے ایو حیوان ہذا، تو جواب دیا جائے گا ایسی چیز کے ساتھ جو انسان کو تخصیص کر دے گا اور جدا کر دے گا ایسی چیزوں سے جو حیوان میں انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ جب آپ نے یہ والی بات پہچان لی تو ہم یہ کہیں گے جب ہم نے کہا الانسان ای شیء ہوا فی ذاتہ، تو مطلوب انسان کی ذاتیات میں سے کوئی ذاتی چیز ہوگا جو جدا کر دے انسان کو شیئیت میں انسان کے ساتھ جو دیگر چیزیں شریک ہیں۔ تو صحیح ہے کہ جواب دیا جائے وہ حیوان ناطق ہے۔ اس وقت لازم آئے گا حد کا ایو شیء کے جواب کے اندر صحیح واقع ہونا، اور اسی طرح یہ بھی لازم آئے گا کہ فصل کی تعریف وہ معنی نہیں رہے گی اس لیے کہ یہ حد پر بھی صادق آئے گی، اور یہ وہ اشکال ہے جو پیش آیا تھا امام رازی کو بھی اس مقام میں، اور اس کا جواب دیا ہے صاحب محاکمات نے بئی طور کے معنی ایون کا اگرچہ لغت کے اعتبار سے ممیز کو مطلقاً طلب کرنا ہے، لیکن ارباب معقول جو منطقی حضرات ہیں، عقل مند حضرات ہیں، انہوں نے اصطلاح قائم کی ہے اس بات پر کہ یہ جو فصل ہے اس کے ذریعے سے ایسے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے جو ما ہوا کے جواب کے اندر نہ بولا جاتا ہو، اور اس قید سے حد اور جنس دونوں نکل جائیں گے۔ اور محقق طوسی کے لیے یہاں پر ایک اور مسلک ہے جو زیادہ دقیق اور زیادہ محکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم فصل کا سوال نہیں کرتے ہیں مگر اس چیز کے بعد کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں جنس کا علم ہو چکا ہوتا ہے، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ جس کی جنس نہیں ہوتی اس کی فصل بھی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم نے کسی چیز کے جنس کے بارے میں معلوم کر لیا تو اب ہم طلب کرتے ہیں اس جنس کے اندر ماہیت میں جو دیگر چیزیں شریک ہیں، کوئی ایسی چیز جو اس کو جدا کر دے اس جنس میں سے، تو ہم یہ کہتے ہیں الانسان ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، تو جواب متعین ہوگا ناطق کے ساتھ ہی، اس کے علاوہ کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ کلمہ شیء تعریف کے اندر یہ کنایہ ہے جنس معلوم سے، وہ جنس معلوم طلب کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ایسی چیز جو اس شے کو اس کے دیگر مشارکات سے اس جنس میں جدا کر دے، لہذا اس وقت اشکال اپنی تمام جانبوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں کتاب کے عبارت کے حل کی طرف۔ مسئلہ کیا ہے وہ مکمل میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلے بات ہے کہ یہاں سے فصل کی تعریف کر رہے ہیں، یہ والی بات میں نے آپ کو پہلے بھی کر دی ہے، جنس کی تعریف ہو گئی اور جنس کے بعد جو نوع ہے اس کی تعریف ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جو مثالیں ہیں وہ بھی آ چکی ہیں۔ جو کلی میں سے تیسری کلی ہے فصل، اس کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں۔
وهو المقول علی الشیء فی جواب ای شیء هو فی ذاتہ، کہ فصل کیا ہوتی ہے؟ فصل اس کو کہا جاتا ہے جو ای شیء هو فی ذاتہ کے جواب کے اندر بولی جائے۔ باقی اس کے فائدوں کو وہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر جنس قریب میں مشارکات سے جدا کرے گا تو پھر اس کو فصل قریب کہیں گے، اگر جنس بعید میں مشارکات کو جدا کرے گا تو اس کو فصل بعید کہیں گے۔ جو اتنی عبارت ہے نا، فَإِنَّ میزہ عن المشارکات فی الجنس القریب فقریب والا فبعید، یہ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر بھی ہم حل کریں گے، لہذا اس کے بارے میں ہم مزید بات یہاں سے نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیں، آگے شرح کی عبارت بتا رہے ہیں کہ جو ایون کا جو کلمہ ہے اس کو اصل میں وضع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایون کے کلمہ سے طلب کیا جائے ایسی چیز جو اس چیز کو جدا کر دے اس کے دیگر مشارکات سے، ان چیزوں میں سے جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے اس کلمہ کی۔ اب یہ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایون ہے، ایون کی اضافت کی گئی ہے کس کی طرف؟ شیئن کی طرف۔ تو شیئن کے اندر جو چیزیں شریک ہیں انسان کے ساتھ، انسان ہے، بکر ہے، غنم ہے، تو انسان کو جو دیگر مشارکات ہے، بکر، غنم، فرس وغیرہ، کوئی ایسی چیز آپ نے انسان کی ذاتی آپ نے بتانی ہے کہ جس سے انسان دیگر مشارکات سے جدا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے کوئی چیز دور سے دیکھی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ حیوان ہے، لیکن آپ کو تردد ہوا اس بارے میں کہ کیا وہ انسان ہے یا فرس ہے یا ان دونوں کے علاوہ ہے، تو آپ سوال ایسے کریں گے ایو حیوان ھذا، تو جواب دیا جائے گا ایسی چیز کے ساتھ جس کے ذریعے سے تخصیص ہو جائے اور جس کے ذریعے سے جدا ہو جائے انسان اپنے دیگر مشارکات سے حیوان کے اندر۔ ساری بات تفصیل میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دی ہے۔ تو آپ نے انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات بتانی ہے کہ انسان جو دیگر مشارکات ہیں، بکر، غنم، فرس وغیرہ، اس سے انسان جدا ہو جائے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ناطق۔ جب آپ یہ والی بات پہچان لی تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اگر سوال آپ نے ایسے کیا الانسان ای شیء هو فی ذاتہ، تو مطلوب کیا ہے؟ مطلوب سائل کا یہ ہے کہ انسان کی ذاتیات میں سے کوئی آپ ایسی چیز بتاؤ جس سے انسان جو شیئیت، شیء سے مراد کیا ہے؟ حیوان، حیوان کے اندر جو دیگر چیزیں ہیں، بکر، غنم، فرس، کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ انسان شیئیت یعنی بکر، غنم، فرس اس سے جدا ہو جائے، اس سے الگ ہو جائے۔ تو یہ بھی صحیح ہے کہ جواب کے اندر آپ حیوان ناطق کہیں۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں مسئلہ یہ بنے گا کہ جو حد ہے یہ ایو شیء کے جواب میں واقع ہونا صحیح ہو جائے گا، حالانکہ جو حد ہے وہ ایو شیء کے جواب میں نہیں آتی ہے بلکہ ما ہوا کے جواب کے اندر آتی ہے۔ وہی والی بات تھی کہ یہ جو فصل کی تعریف ہے اس کے اوپر دو اعتراض ہوں گے۔ ایک تو اعتراض یہ ہوگا کہ جو حد ہے، حد تام ہے، یہ ایو شیء کے جواب میں آ جائے گی، حالانکہ ایو شیء کے جواب میں نہیں آتی، ما ہوا کے جواب میں آتی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ جو فصل ہے، فصل کی تعریف مانع دخول غیر نہیں ہوگی، حد تام بھی فصل کے اندر آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی لازم آئے گا کہ جو فصل کی تعریف ہے وہ مانع نہیں ہوگی، مانع دخول غیر۔ کیوں؟ کیونکہ فصل کی تعریف یہ حد کے اوپر بھی صادق آئے گی، تو مانع تو نہ ہوئی۔ یہ وہ اشکال ہے جو کہ امام راضی کو بھی اس جگہ میں پیش آیا تھا۔ اب اس کا جواب صاحب محاکمات نے کیا دیا ہے؟ صاحب محاکمات نے دیا کہ دیکھیں، جو ایون کا معنی ہے لغت کے اعتبار سے تو مطلقاً ممیز کو طلب کرنا ہے، یعنی جو مشارکات سے جدا کر دے، چاہے وہ ایو شیء کے جواب میں بولی جائے، چاہے وہ ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ لیکن جو مناطقہ کی اصطلاح ہے اس سے مراد مطلقاً ممیز کا طلب نہیں ہے بلکہ خاص ممیز کا طلب کرنا ہے، جو ایو شیء کے جواب میں تو بولا جاتا ہو لیکن ما ہوا کے جواب میں نہ بولا جاتا ہو۔ جب ہم یہ والی قید لگا دیں گے تو اس سے جنس بھی نکل جائے گا اور ان سے حد تام بھی خارج ہو جائے گی۔ یہ فرما رہے ہیں لیکن جو ارباب معقول ہیں، مطلب مناطقہ ہیں، انہوں نے اصطلاح قائم کی اس بات کے اوپر کہ یہ جو ایون ہے یہ طلب کرنے کے لیے آتا ہے ایسی ممیز کو جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولی جاتی ہو۔ تو جب آپ یہ والی قید لگا دیں گے تو اس سے حد بھی نکل جائے گا، اس سے جنس بھی نکل جائے گا۔ لیکن محقق طوسی نے یہاں پر ایک اور مسلک اختیار کیا، مطلب محقق طوسی نے اس بات کا ایک اور جواب دیا ہے جو ادق، زیادہ دقیق ہے اور زیادہ محکم ہے۔ دقیق کیسے ہے، محکم کیسے ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں، فصل کے بارے میں تو سوال بعد میں ہوگا نا، پہلے تو ہمیں کسی چیز کے جنس کے بارے میں علم ہوگا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس کی جنس نہیں ہوتی اس کی فصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ فصل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو جنس کا پہلے سے علم ہے، کیونکہ اگر جنس نہ ہوتی تو فصل ہی نہ ہوتی۔ بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ جس کی جنس نہیں ہوتی اس کی فصل نہیں ہوتی، تو جب ہمیں کسی چیز کی جنس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے تو اب ہم طلب کریں گے اس جنس کی ماہیت میں جو دیگر مشارکات ہیں، کوئی ایسی چیز بتاؤ جو ایک ماہیت دیگر مشارکات سے جدا ہو جائے اس جنس کے اندر۔ تو لہذا اب اگر ہم سوال کریں گے نا الانسان یو حیوان ہوا فی ذاتہ، تو جواب صرف ناطق کے ساتھ ہی متعین ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کوئی۔ کیونکہ جب آپ نے شیئن کا لفظ بولا نا تعریف کے اندر، تو یہ کنایا ہے جنس سے، وہ جنس جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ جس جنس کی ایک ماہیت کو آپ جدا کرنا چاہ رہے ہیں دیگر مشارکات سے جو اس جنس کے اندر اس ماہیت کے ساتھ شریک ہے، تو جنس کا تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے، لہذا جواب کے اندر جنس بھی نہیں آ سکتی ہے، جواب کے اندر حد تام بھی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ حد تام بھی جنس اور فصل سے مل کر مرکب ہوتی ہے۔
وہی نئی دن يندفع الاشکال بحذافیرہ، اور اس وقت یہ جو اشکال ہے یہ اپنی تمام جانبوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو صاحب محاکمات نے جواب دیا تھا، اس جواب سے جو اعتراض ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارح نے محقق طوسی کے جواب کو ادق اور اتقن قرار دیا ہے۔